السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شام کے گہرے ہوتے ہوئے اندھیرے میں یہ آسمان کے اوپر آپ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ بادلوں اور سورج کی کرنوں کی آخری روشنی کے بیچ میں بڑا خوبصورت سا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم انسان جو اس دنیا میں آئے اپنا اپنا وقت گزار کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے کام بھاگ دوڑ ہمیشہ آگے چلتی رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکا، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ کے دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں کہ شاید ہم نے ساری عمر یہاں رہنا ہے۔ اگر اتنی عقل اور فہم ہر انسان کو ہو جائے کہ جس طرح روزانہ سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے اور رات ہونے کے بعد یہ روشنی ختم، اندھیرا چھا جاتا ہے، جو زندگی کا سورج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ایک دفعہ روشن کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج اس دنیا میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ آپ فلسطین کو دیکھیں، فلسطین کے اوپر جو اسرائیلی یا یہودی ظلم کا پہاڑ توڑ پھینک رہے ہیں یا ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم موازنہ کریں پاکستان کے اندر جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ، تو ہمیں کئی چیزیں اس میں مماثلت نظر آتی ہے۔ وہاں ایک حکومت ہے جو اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کر رہی ہے، اور پوری دنیا ان کی طاقت اور ان کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے سامنے بالکل خاموش ہے۔ پاکستان کے اندر جو علماء سو جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جو علماء ہیں وہ اتنے بگڑ جائیں گے کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق بن جائیں گے۔ آج پاکستان کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان میں ان علماء سو یا اس بدترین مخلوق کے زیر سایہ پلنے والی قوم، نئی جنریشن، ان کے حالات دیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو ایسے قتل کر دیتے ہیں جیسے کوئی کیڑی پاؤں کے نیچے آ کے مسلی جائے، تو کوئی کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا انسان کو۔ کبھی کوئی تکرار ہو گئی کیلے خریدنے پہ تو 2 بندوں کو مار دیا، صرف اس جذبات میں آ کے کہ انہوں نے ہمیں کوئی گالی نکال دی ہے۔ کبھی کوئی نوکر کسی ہمسائے کے گھر کی گھنٹی دے دے صبح، تو وہ کہتا ہے میری نیند خراب کر دیا، اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے۔ مطلب اس طرح کے واقعات اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو موت کا کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، ان کو قانون یا پولیس یا جو حکومتی بھی ان کا کوئی پاس نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں کار گزرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ علماء سو جنہوں نے ان کی تربیت کرنی ہے مساجد کے ذریعے، مدرسوں کے ذریعے یا اسکولوں میں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سند موجود ہے، اور ان کے زیر سایہ جو لوگ بڑے ہوں گے تو وہ اسی طرح کی حرکات کریں گے۔ اب احمدیوں کے متعلق جو قوانین وہاں بنائے گئے ہیں پاکستان میں، یا ان قوانین پہ جو عمل کروایا جا رہا ہے جس انداز میں کہ ان کی مساجد کے مینار توڑ دو، ان کے محراب توڑ دو، ان کے قبروں کے کتبے توڑ دو، ان کو اسکولوں سے نکال دو، ان کے بچوں کو پڑھنے نہ دو، ان کو کسی اعلیٰ ادارے میں جاب نہ دو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس قوم کے بچے جن کی تربیت ان علماء سو یا ان
بگڑے ہوئی مخلوق کے زیر سایہ ہوئی ہے. یہ وجہ ہے. پوری کی پوری جنریشن جو ہے، کئی نسلیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، مگر حرکات جو ہیں وہ ابو جہل سے بھی زیادہ گری ہوئی ہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک تھا. بات میں کرنے یہ لگا تھا کہ آپ نے جلسہ سالانہ UK، پھر جلسہ سالانہ جرمنی کی بہاریں دیکھی، MTA کے ذریعے لائیو خطبات سنے، تقاریر سنی. لیکن میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جرمنی کا جو جلسہ ہے اس کے اندر اگر آپ شرکت نہیں کر سکے، ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے، یا بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، یا دوسرے ملک ویزوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو میں اپنے ان چند ویلاگز کے ذریعے آپ کو جلسے کی ایسے سیر کرواؤں گا کہ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ اس جلسہ کے اندر خود شریک ہیں، اور ہر منظر کو قریب سے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ اس منظر میں شامل تھے. تو ابھی ان ویلاگز جس میں جلسہ کی طرف جو سفر ہے، ہر انسان جو جلسہ کی طرف جاتا ہے مختلف جگہوں سے، اس کا جو سفر ہے اس کو وہ یاد آیا تھا کہ ہم نے اس سفر میں کیا کیا دیکھا. پھر وہاں جا کے جو روحانی مناظر ہم نے دیکھے، تقاریر تو آپ نے سن لی MTA کے ذریعے آپ نے تقاریر، لیکن وہاں خود شامل ہونے کا جو مزہ ہوتا ہے، وہ جو ماحول کے اندر، وہ والا آپ نے مس کیا ہے. تو ان ویلاگز کے ذریعے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہے. آپ نے کمنٹس کے ذریعے رائے دینی ہے کہ ان کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. میں جب اگلی دفعہ کسی جلسہ یا اجتماع میں جاؤں تو انٹرویوز جو لوگوں کی رائے لی ہے، ان کے تبصرے ہوئے ہیں، پھر جو بازار کی کیا بات تھی، جو وہاں ون سونی رنگ برنگے چٹپٹے چیزیں، لوگوں کے آپس میں ملنا جلنا، محفلیں لگ رہی ہیں، چیزیں لوگ خرید کے کھا رہے ہیں. صبح تہجد کے وقت اٹھایا جا رہا ہے، صلی اللہ ہو رہا ہے اور درود شریف پڑھا جا رہا ہے، پھر باقی نمازوں کے لیے وضو ہو رہے ہیں، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر کھانے کے لیے لنگر حضرت مسیح موعود سے استفادہ کیسے ہو رہا ہے، جو بزرگ ہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، باقی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، پھر چائے کے اسٹال کے اوپر منظر، ملنا ملانا، یہ ساری چیزیں آپ کو مختلف ویلاگز میں ملیں گی. اور بعض نئی چیزیں جو وہاں ہم نے دیکھی پہلی دفعہ، وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی. تو چلتے ہیں جلسہ سالانہ جرمنی کے مختلف جو روحانی ماحول کے مناظر ہیں ان کو انجوائے کرتے ہیں، اور پھر آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کا انتظار رہے گا.